بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد نہ صرف عمران خان اور تحریک انصاف کے مختلف قائدین کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تبدیلی کی پالیسیز پر تنقید کرنے والے عمران خان کے حامی صحافیوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا گیا۔ مختلف صحافیوں اور اینکرز پر مقدمات قائم کیے گئے۔ ارشد شریف کی شہادت ہوئی۔ اس دوران ایک صحافیوں کا ایسا طبقہ ملامتیہ ایکسپوز ہوا جو ہمیشہ اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتا تھا، لیکن واضح ہوا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ پرو زرداری اور پرو شریف ہیں۔ لیکن اب 10 مہینوں کے بعد ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ حامد میر ٹولے کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اینکر عمران، ریاض خان اور صدیق جان سے ISPR کا رابطہ ہوا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر کس طرح عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے والوں کی چیخ و پکار کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور کچھ آغاز ہو بھی چکا ہے، اس کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی خبر ہے جس کا تعلق KPK سے ہے۔ اس وقت KPK کی حکومت اور گورنر KPK ان کے درمیان ایک بڑا تنازع جو ہے وہ طوالت اختیار کر رہا ہے، چونکہ جو ہیلی کاپٹر KPK حکومت استعمال کرتی رہی ہے، ایک بل لایا گیا جو کہ انتہائی متنازع تھا، لیکن اس معاملے پر گورنر نے دستخط کرنے سے انکار کیا ہے۔ اب بل دوبارہ گیا ہے اور اس کے بعد گورنر پھر دستخط کرنے سے انکار کریں گے۔ لیکن اس دوران گورنر KPK غلام علی صاحب، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، فضل الرحمان کے درینہ ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں، اور انہوں نے مانگا ہے 2-3 مرتبہ ہیلی کاپٹر، تو کہا گیا کہ آپ کو ہیلی کاپٹر فراہم نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر جو جگہ ہے، کیونکہ وہاں پر وزیر اعلیٰ KPK کا ہیلی کاپٹر کھڑا کیا جاتا ہے، تو اجازت دینے سے گورنر KPK نے انکار کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تنازع مزید شدید ہو گیا، اور اب KPK کی جو حکومت ہے اس نے واضح کیا ہے، جو ترجمان ہے محمد علی صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ اگر گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس، چونکہ عوام کی جاگیر ہے، وہ گورنر کی جاگیر نہیں ہے، اگر یہاں پر ہیلی کاپٹر اتارنے کی اجازت نہ دی تو گورنر ہاؤس کو تالے لگا دیے جائیں گے۔ یعنی KPK کا گورنر ہاؤس جو ہے اس کو تالے لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ روکی جائے۔ گورنر چند دنوں کے مہمان ہیں، چائے پیئیں، حلوہ اور کھجوریں کھائیں، اور اس کے بعد چونکہ ہماری حکومت آنی ہے تو ہم نے ویسے ہی گورنر تبدیل کر دینا ہے، تو لہذا یہ انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ نہیں روکی جا سکتی، اور شاید گورنر کو ترجمہ کرنا نہیں آتا، وہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ اگر ہیلی کاپٹر کو روکنے کی کوشش کی گئی تو گورنر ہاؤس کو تالا لگا دیں گے، اور پھر وہی بات انہوں نے کی کہ یہ چونکہ چند دن کے مہمان ہیں، تو اس طرح میرا خیال ہے آئینی عہدوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ خراب بہرحال نہیں ہونے چاہیے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ گزشتہ روز ایک حامد میر ٹولے کا سرغنہ آدمی ہے، انتہائی بد تہذیب، بد اخلاق، اور مطلب ہے اب بندہ کیا کہہ سکتا ہے، اکثر اس کے الفاظ بھی جب آپ اس کی بات سنتے ہیں تو وہ بڑے بے شرموں والے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ کچھ جو ہے وہ ISPR جو ہے اس نے کچھ ایسے یوٹیوبرز، ایسے جو صحافی ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، ان کو بلا لیا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ پرانی وہی پہنچی وہی خاک جہاں کا خمیر تھا، تو ایک زمانے کے اندر جو انہی کے تیار کردہ تھے، تو وہ بڑے دکھ اور غم کا اظہار کر رہے تھے اور چیخ و پکار کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے اس سے پہلے ہی تقریباً 5-6 مہینے پہلے ایک ماحول سازی شروع کر دی گئی۔ بعض صحافی جو ہے بغیر اعداد و شمار کے، بغیر حقائق جانے کہ ملک کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے، انڈسٹری چل رہی ہے، اسی طرح مختلف انڈسٹریز جو ہے اس کے اندر روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، بیرون ملک سے سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، خارجہ تعلقات کے اندر بھی بہتری آ رہی ہے، تو انہوں نے یہ بغیر فیکٹ اینڈ فگر کے یہ ڈنڈورا پیٹا اور ماحول بنایا کہ جناب عمران خان کی حکومت ناکام ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ اب اس کا الٹیمیٹلی جو رزلٹ تھا، چونکہ رجیم چینج کے بعد آپ دیکھیے حامد میر کے جو شو تھا اس پر پابندی لگی، اور پابندی لگنے کے بعد جہاں پر جنرل رانی اور انہوں نے جو گالیاں دی تھی فوج کو، اس بنا پر وہ لگی، نہیں لگنی چاہیے، میں اس کے مخالف ہوں۔ لیکن حامد میر صاحب جو ہے ان کا پروگرام شروع ہوا کب؟ جب نئے DGI SI صاحب آئے، اس کے بعد ماحول جو ہے
وہ یکسر تبدیل ہوا. عمران خان صاحب جو ہے وہ جنرل فیض حمید, آپ کو علم ہے, نوٹیفیکیشن کے معاملے پر اختلاف ہوا, تو جب آصف زرداری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرا جو کارندہ ہے حامد میر صاحب وہ آج بازیاب ہوئے ہیں اور وہ کیپٹل ٹاک پروگرام کریں گے. تو انہوں نے پروگرام کا آغاز کیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے, ہم نے بھی بہت سارے لوگوں پر ناجائز تنقید کی, وہ نہیں کرنی چاہیے. جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر ان کی سیاست میں مداخلت کی پالیسیز کے اصولی طور پر مخالف ہیں, تو یہ بات جو ہے ہم نے بھی زیادتیاں کی, اور کچھ لوگ جن پر گولیاں چلائی گئی, ظلم و ستم ہوئے, ان کو بالکل اس ایکٹ کی مذمت کرنی چاہیے, اور آئندہ اس پر نہیں کریں گے, اور یہ انشاءاللہ ہم قائم رہیں گے. لیکن اس دوران پتا چلا کہ ساری عمر یہ جو ٹولہ, ایک صحافیوں کا مخصوص ٹولہ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, اور وہ خود اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کے لیے وہ سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں. وہ خود ملتے ملاتے بھی ہیں, وہ پھر فیک نیوز بھی پھیلاتے ہیں, بیانیاں پھیلاتے ہیں, اگلی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کو بھی وہ جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا رہے ہوتے ہیں, اور اس پر بڑا فخر بھی نجی محفل کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر پنڈی اور اسلام آباد کے اندر مبینہ طور پر کچھ لوگوں کا آنا جانا ہوا, اور انہوں نے کہا جی یہ جو ظاہر ہے جو عمران خان کے حامی لوگ تھے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کی مخالفت کی, یہ جو بھانمتی کا کنبہ جو ٹولہ مسلط ہوا ہے ملک کے اندر, انہوں نے سمجھا کہ یہ لازمی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی معاونت کے بغیر نہیں آئے, چونکہ نون لیگ اور دیگر قائدین یہ خود کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. پھر جو منڈی لگی اور بھی انفارمیشن تھی, ساری چیزیں چلتی رہی. اب اس دوران جو ہے وہ مس کیلکولیشن ہوئی, لیکن ان لوگوں کو ظاہر ہے وہ جو ادارے ہیں ان سے دور ہو گئے, اور یہ جو حامد میر ٹولہ اس کو بول رہا ہوں طبقہ ملامتیہ, وہ ذرا قرب کی منزلیں طے کرنا لگا. اب یہاں پر اب معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہے کہ عوام کے اندر جیسے تحریک انصاف کا بیانیہ مقبول ہوا, یہ صحافی جو ہے ان کا بڑا بنیادی رول تھا, جس میں صدیق جان ہے, جس میں عمران ریاض خان, اب پاکستان کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ایک صحافی ہے, بول نیوز پر اس کی ٹاپ ریٹنگ ہے, اور دوسرے صدیق جان ہیں, ان کی خبر جو ہے وہ بڑی اہمیت کی عمل ہوتی ہے, یوٹیوب پر ان کو بڑے ویوز پڑتے ہیں, ٹویٹر پر وہ پورا جو ہے وہ ٹرینڈ تبدیل کر سکتے ہیں. تو اب یہ طبقہ جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے شروع کر دی. اب یہ باقی جو طبقہ تھا جو چھوٹے چھوٹے, آپ دیکھیں چند ایسی خواتین بھی ہیں جو صحافی ہیں, اینکر ہیں, بیچاری اس کو ویو کو نہیں پڑھتے, لیکن آپ نے دیکھا وہ بھی اچھل کود کر رہی تھی اور کر رہی ہیں, اور وہ یعنی ان کی ٹکے کی اوقات, اب تو ٹکا بھی نہیں کہہ سکتے, روپیہ کی کہنا چاہیے, چونکہ ٹکا بھی بڑھ گیا ہے. تو اب جو ہے اوقات نہیں تھی, لیکن تھوڑی بہت اہمیت ملی کہیں سے, اور وہ ترجمانی خود ساختہ ترجمان نکل آئے جیسے بلوں سے. تو ایک بات واضح ہو گئی کہ دراصل یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, یہ اصل میں زرداری اور نواز شریف کے بندے ہیں, اور انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں میڈیا کے مختلف ٹی وی چینلز پر. ان میں اکثریت انہی کے یہ نوکر چاکر ہیں, اور بہت کم لوگ ہیں جن کی آزادانہ رائے ہے. آپ دیکھیے کہ معیشت اس وقت برباد ہے. اگر تو وہ جینون صحافی ہوں تو بھئی عمران خان کے دور میں اگر روٹی 15 روپے تھی تو اس وقت وہ اتنا احتجاج کر رہے تھے, تو آج 25-30 روپے ہونے پر بھی احتجاج ہونا چاہیے. آج جس طرح آٹا مہنگا ہے, چینی ہے, دعائیں ہیں, باقی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں, تو اس پر یعنی آج وہ خاموش کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے 2 نمبر ہے, زرداری اور نواز شریف کے نوکر ہیں. تو اب یہ پتا چلا کہ یہ اصل میں ان کے نوکر ہیں, چونکہ بظاہر اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو جماعتیں ہیں چونکہ حکومت میں اور ایک پیج پر ہیں, تو اس لیے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ شو کر رہے ہیں. تو کل کو دوبارہ انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے, اور جدھر زرداری نواز شریف زندہ باد, ان کی کرپشن منی لانڈرنگ زندہ باد, بھائی وہ کوئی قصور نہیں ہے, اور عمران خان کی آڈیو ویڈیو پر پروگرام کرتے جائیں, یہی آپ کی صحافت ہے اکثریت کی. تو وہ ایک لونڈا لپاڑا ہے حامد میر ٹولے کا بڑا, اس نے کل ایک ولاگ کیا, اور نام میں لے ہی دیتا ہوں, اسد طور اس کا نام ہے. عجیب لونڈا لپاڑا آدمی ہے جس کا ذکر کرتے ہیں. اب یہاں پر اس نے یہ خبر دی, اور خبر یہ تھی کہ جی صدیق جان وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, ایسا. تو وہ جو ہے وہ جس کے سابق آرمی چیف اس طرح جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سنتے تھے, ولاگ سنتے تھے شیو کرتے ہوئے, آگے بدتمیزی اس نے کی. وہ ایک گیلا تتر عمران ریاض, اس پر بھی ایسے الفاظ کسے, اور وہ اب ان کو بلا لیا ہے, یہ ہیں ہی ان کی مٹی ہیں,
ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آئی ایس پی آر تبدیل ہو گیا ہے، لیکن آئی ایس پی آر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب یہ لوگ آ گئے ہیں تو ان کو بلا لیا گیا ہے ملاقات کے لیے، اور اب یہ مطلب ہے ہوگا۔ اب وہ کہتا ہے پھر ہمیں ٹینشن کوئی نہیں ہے، ہمیں بھی کئی مرتبہ دعوت آئی ہے لیکن ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لونڈا لپاڑا ہے، جب اس پر حملہ ہوا تو وہ خبروں کے اندر آیا، ورنہ کوئی بندہ اس کو جانتے ہی نہیں تھا۔ اور پھر اب بھی کوئی گفتگو اخلاق کے دائرے کے اندر یا اختلاف رائے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے کئی جو پی ڈی ایم کے لونڈے لپاڑے صحافی ہیں، وہ اپنے آپ کو صحافی اور باقیوں کو یوٹیوبر، یہ عجیب انہوں نے اپنے، یعنی آپ آسمہ شرازی صاحبہ ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں خاتون کی حیثیت سے، لیکن بی بی سی کے آپ کالم پڑھیں، ان کی پوری کتاب چھپی ہے، اس میں تقریباً 80% آپ کو عمران خان کے مخالف ملیں گے۔ یعنی عجیب صحافت ہے بھائی، یعنی دوسری طرف کرپشن ہو، چور بازاری ہو، وہ آپ نے نہیں کرنے۔ تو اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ویسے بھی انگیج کرنا چاہیے بھائی ان صحافیوں کو۔ کیوں کہ آپ احمد میر ٹولے کی ذرا ریٹنگ تو نکالیں، اپنے ٹی وی چینلز کی ریٹنگ نکالیں جہاں پر احمد میر یا اپنا جتنے آپ کے طبقہ ملامتیہ کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو عوام اس وقت ان کی رائے اور ہے، تو ان چاند لونڈے لپاڑوں کو کیا کرنا ہے انہوں نے۔ اب یہاں پر جو ہے دوسری طرف اکیلا عمران ریاض فیس بک اور یوٹیوب پر کم از کم 2 ملین لوگ روز اس کو سن رہے ہیں۔ تو اب اگر عمران ریاض کوئی وہ اداروں کے دشمن تو نہیں ہے بھائی، اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول کے مخالف ہے، یہ جو ٹولہ مسلط ہوا ہے اس نے ملک کو برباد کر دیا ہے، یہی بات وہ مسلسل کہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ کبھی انہوں نے پاک فوج کے جوانوں کے خلاف نہ میں نے نہ کسی اور نے کبھی بات کی ہے۔ پاک فوج زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گی، اور وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیاں جو ہے وہ کبھی بھی اس کی کوئی مخالف تھا نہ ہوگا۔ لیکن یہاں تکلیف ہے، چیخو پکار ہے بھائی، وہ آ گئے ہیں، عمران ریاض کے ساتھ رابطہ ہو گیا جی، صدیق جان کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے، لہذا اب یہ جی آئی ایس پی آر نے تبدیل نہیں ہوئی، یہ کر دیا۔ بھائی وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ محب وطن پاکستانی ہے آپ سے زیادہ، چونکہ وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ زرداری اور شریف کی نوکری کے اندر انہوں نے ڈٹ کے وہ ٹکر کے لوگ ثابت ہوئے ہیں۔ بھائی ارشد شریف اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے شہادت دی ہے، اور آپ آج تک منافقت کر رہے ہیں۔ آپ کو مریم نواز کی جو ہے وہ آپ ججز کو جو پالیسی ہوتی ہے ججز پر چڑھ جاؤ ادھر چڑھ دوڑتے ہو۔ تو یہاں پر عمران ریاض جو ہے ان کے ویوز اور نریٹو انہوں نے پہنچانا ہے، ظاہر ہے ان کو ملاقات کرنی چاہیے۔ تو میں نے پھر معلومات لی، معلومات کے ذریعے پتا چلا کہ آج جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس صحافی نے، کوئی ایسی ملاقات نہیں تھی۔ بہرحال یہ بات ہے کہ رابطے ان کے ساتھ کیے ہیں، آئی ایس پی آر انگیج کر رہی ہے، جو ٹینشن کا ماحول ہے اس کو کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کو بھی انگیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اگرچہ ابھی میڈیا پر نہیں آ رہی، لیکن اور کیونکہ اس کے ساتھ ہی بہت ساری فیک نیوز اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان غریدہ، آسمہ اور پورا جو ٹولہ ہے وہ دیتا ہے، تو اصل فیکٹ بھی اس کی وجہ سے عوام متنفر ہوتے ہیں۔ یعنی جب حامد میر اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ تعریف کریں گے تو لوگ الٹیمیٹلی کہیں گے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو یہاں پر یعنی ان لوگوں کو نہ تو ان کو پیسے کے ذریعے خریدا گیا ہے، ان لوگوں کو نہ خریدا جا سکتا ہے۔ بھائی یہ صدیق جان ہوں، عمران ریاض ہوں، یہ لوگوں کے لیے انسپائریشن ہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ ان کو کاپی کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ پھر سیلاب زدگان کے لیے کسی ایک صحافی نے بھی کوئی ٹکا دیا ہے، کوئی کام کیا ہے؟ تو بھائی یہاں کروڑوں روپے اکٹھا کر کے جو ہے اب ارب سے اوپر جانے والے ہیں، جو گھر دیے ہیں بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب کے اندر جو کام کیا ہے انہوں نے۔ عمران ریاض کے پلے کا ایک بندہ کوئی صحافی ہے تو بتائیں ذرا اس میدان کے اندر، کیا آپ نہیں کھاتے پیتے، تنخواہیں نہیں لیتے تھے؟ تو یہاں پر تو یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے، انگیج کر رہی ہے۔ اب دہشت گردی کی ایک بڑی جنگ ہے اور آگے آپریشن شروع ہونے لگا ہے، اور مبینہ طور پر اس لیے جو پولیٹیکل رول ہے اس کے وہ مخالف ہے اور فوج کے رول کے وہ حامی ہیں، جو ان کا اصل آئینی کردار ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک زبردست کام ہے، لیکن حامد میر ٹولہ جو غلط فہمیاں پیدا کر رہا تھا اور فیک نیوز دے رہا تھا، تو ان کے لیے یہ بہرحال ایک بڑا دھچکا ہے، اور اب یہی وجہ ہے کہ چیخ و پکار شروع ہے کہ بھئی ہم تو پھر گئے، ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں، ہم یہاں خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے تھے۔ تو عمران ریاض اور صدیق جان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ اچھی بات ہے
کہ تمام صحافیوں کو، اور پھر یہ بول نیوز کے دونوں اینکر ہیں، عمران ریاض ٹاپ ریٹڈ آدمی ہے، صدیق جان بیورو چیف ہے، اسلام آباد اور پنڈی سے ساری خبریں ہونی ہوتی ہیں، تو وہاں بالکل رابطہ ہونا چاہیے اداروں کا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے، غلط فہمیاں اور نفرتیں ختم ہونی چاہیے۔ جو سیاسی رول ہے اس پر تنقید ہوتی تھی، ہوتی رہے گی، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ جو مریم نواز کے لونڈے لپاڑے ہیں ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔